تمہارے لیے کوئی حرج کی بات نہیں ہے، تمہارے لیے کوئی حرج نہیں ہے، تمہارے لیے منع نہیں ہے، یعنی تمہارے لیے اجازت ہے، گنجائش ہے اس بات کی کہ تم ایسے کسی گھر میں داخل ہو جہاں پر کوئی رہتے نہیں ہیں، جو لوگوں کے رہنے کی سکونت گاہ کے طور پر استعمال نہیں ہوتا ہے، ایسی کوئی عمارت جس میں لوگ رہتے بستے نہیں ہیں، ان کا رہائشی مکان نہیں ہے، تو اس میں تم بغیر اجازت کے داخل ہو سکتے ہو، اس میں کسی سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں۔ جیسے کہ کوئی شاپنگ کمپلیکس ہے یا کوئی مقبرہ ہے وغیرہ، اس طرح کا کوئی عام مقام ہے جہاں پر لوگوں کی رہائش نہیں ہوتی ہے، لوگ اس میں رہتے کرتے نہیں ہیں، یا وہ غیر آباد مقام ہے، ویران ہے، تو اس میں تم بغیر اجازت کے بھی داخل ہو جا سکتے ہو۔ اس میں تمہارے لیے فائدہ ہے، تمہارا بھلا ہے، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اپنی زبان سے اور جو تم اپنے دلوں میں چھپائے رکھتے ہو۔ تو یہ قرآن پاک کی وہ آیت شریفہ ہیں جو سورہ نور کی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے معاشرت اور پردے کے احکام کو بیان فرمایا ہے۔ اب اس سلسلے میں اس باب کی پہلی حدیث شریف حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ قال اتانا ابو موسیٰ قال ان عمر ارسل الی ان آتیہ فأتيت بابه فسلمت ثلاثا فلم يرد علي فرجعت فقال ما منعك أن تأتينا فقلت إني أتيت فسلمت على بابك ثلاثا فلم تردوا علي فرجعت وقد قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استأذن أحدكم ثلاثا فلم يؤذن له فليرجع فقال عمر أقم عليه البينة قال أبو سعيد رضي الله عنه فقمت معه فذهبت إلى عمر فشهدت متفق عليه۔ چنانچہ اجازت لینے کے سلسلے میں، یعنی کسی کے گھر پر جب داخل ہوں، کسی کے گھر کے پاس جائیں تو اجازت مانگنے کے سلسلے میں کیا حدیث شریف ہے اور کیا دلیل ہے، اس بارے میں حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہمارے پاس حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ ایک صحابی رسول تشریف لائے۔ راوی جو ہیں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ، وہ خود بھی صحابی، اور وہ ایک صحابی کا واقعہ نقل کر رہے ہیں کہ حضرت سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ ہمارے پاس تشریف لائے اور کہنے لگے کہ دیکھو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ مجھے بلا بھیجے تھے، ان کی طرف سے مجھے بلاوا آیا تھا، کسی کے ذریعے انہوں نے مجھے طلب کیا تھا، بلاوا بھیجا تھا، تو میں خلیفہ وقت ہے تو ان کی دعوت کو، ان کی پکار پر میں لبیک کہتے ہوئے ان کی خدمت میں پہنچا، اور میں ان کے دروازے پر گیا اور دروازے کے پاس ٹھہر کر میں 3 مرتبہ السلام علیکم کہا، 1 مرتبہ بولا، 2 مرتبہ بولا، انتظار کیا اندر سے کوئی جواب آتا کیا، کوئی آواز آتی کیا، سلام کیا، 3 مرتبہ سلام کیا، لیکن اندر سے کوئی میرے سلام کا کوئی جواب نہیں آیا۔ حضرت عمر فاروق کی طرف سے میرے سلام کا کوئی جواب نہیں آیا، تو میں واپس پلٹ آ گیا۔ پھر بعد میں حضرت عمر فاروق سے جب ملاقات ہوئی تو پوچھنے لگے ہمارے پاس آنے میں تمہارے لیے کیا رکاوٹ ہوئی؟ میں تم کو طلب کیا تھا، بلایا تھا، لیکن تم ہمارے پاس آئے نہیں، تو کیا چیز تمہارے لیے مانع ہوئی، کیا رکاوٹ پیش آئی؟ تو میں کہنے لگا کہ میں تو حاضر ہوا تھا اور آپ کے دروازے پر ٹھہر کر میں 3 مرتبہ سلام بھی کہا، لیکن آپ حضرات کی طرف سے کوئی جواب نہیں آیا، تو میں واپس پلٹ گیا، اور میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ جب تم میں سے کوئی آدمی کسی سے
ایک نہیں دو نہیں 3 مرتبہ اجازت مانگ لے۔ حضور نے یہ ارشاد فرمایا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ اپنے پلٹ جانے کی وجہ بتا رہے ہیں کہ میں پلٹ گیا اس لیے کہ 3 مرتبہ میں سلام کر دیا، اور پھر حضور سے میں یہ حدیث سنا ہوا تھا کہ حضور مجھ سے ارشاد فرمائے تھے جب تم میں کا کوئی شخص کسی کے گھر پر پہنچ کر 3 مرتبہ اجازت مانگے، 3 مرتبہ بطور اجازت سلام کر دیا، اجازت مانگ لیا، لیکن اندر سے کوئی آواز اور اجازت نہیں آئی، تو اس کو چاہیے کہ وہ واپس پلٹ جائے۔ تو یہ حدیث، یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے سامنے سنائے۔ یہ حدیث حضرت ابو موسیٰ سنے ہوئے تھے، حضرت عمر حضور سے نہیں سنے تھے، کیونکہ ہر وقت حضور کی خدمت میں ہر صحابی تو موجود نہیں ہوتے، کچھ حضرات موجود ہوتے، کچھ حضرات اپنی خانگی مصروفیات میں رہتے۔ تو بہرحال اس موقع پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ موجود نہیں تھے، وہ حدیث سنے نہیں تھے، تو فرمانے لگے اس حدیث پر تم مجھے گواہی پیش کرو، ثبوت لاؤ کہ یہ حضور نے فرمایا۔ یہ جو حدیث تم بتا رہے ہیں کہ حضور ایسا فرمائے، حضور کا یہ فرمان ہے، حضور نے یہ حکم دیا تھا، تو اس کے اوپر تم دلیل اور گواہی بھی دو مجھے کہ تمہارے علاوہ کوئی اور اس وقت موجود تھے جو حضور سے یہ ارشاد سنے۔ تو اس حدیث میں حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ چونکہ وہ بھی ساتھ آئے تھے، تو حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ کہنے لگے فقمت معه، حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ جو حضرت ابو موسیٰ اشعری کے ساتھ تھے وہ کہنے لگے فقمت معه، چنانچہ میں کھڑا ہوا اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی خدمت میں پہنچا، کیونکہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے حضرت عمر فاروق دلیل پوچھیں، گواہی مانگے، تو حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ آ کر یہ حضرت ابو سعید خدری کو یہ سارا ماجرا سنائے اور ان کو گواہی کے لیے لے کر گئے کہ دیکھو تم اس وقت موجود تھے نا میرے ساتھ، چلو حضرت عمر فاروق کی خدمت میں اس کی گواہی دو۔ تو فذهبت الى عمر، چنانچہ میں حضرت عمر کے پاس گیا اور میں گواہی دیا، سنا دیا کہ ہاں میں بھی اس وقت یہ جب واقعہ پیش آیا میں بھی موجود تھا حضور کی خدمت میں، حضور نے یہ حدیث ارشاد فرمائی۔ یہ روایت متفق علیہ، یعنی بخاری شریف میں بھی یہ حدیث شریف ہے اور مسلم شریف میں بھی یہ حدیث مروی ہوئی۔ تو اس حدیث شریف کا مقصد یہی ہے کہ اسلامی آداب یہ ہیں کہ کسی سے آپ ملاقات کے لیے جائیں تو آپ ملاقات کے لیے ان کے پاس ان کا جو بھی ان کا پرائیویٹ حصہ ہوگا، چاہے ان کا آفس ہو یا ان کا کمرہ ہو، حجرہ ہو یا ان کا اپنا گھر ہو، آپ یوں ہی فوری داخل نہ ہو جائیں، بلکہ پہلے آپ اس کے داخلے پر کھڑے ہو کر، اس کے باب الداخلے پر، اس کے انٹرنس پر وہ بھی اس طریقے سے کھڑے ہوں کہ روبرو اس کے دروازے کے بالکل روبرو نہ کھڑے، یا تو دائیں جانب یا بائیں جانب ہٹ کر کھڑے رہیں، اور پھر سلام کریں۔ سلام کرنے کے بعد 1 سے 2 3 مرتبہ سلام کریں اور پھر اجازت مانگیں کہ کیا میں اندر آ سکتا ہوں۔ یہ حدیث شریف کا باب تو ابھی ہم شروع کیے ہیں، اب اس سلسلے میں اور دیگر احکام اور آداب آتے رہیں گے، انشاءاللہ ہم اس سلسلے کو جاری رکھیں گے۔ اب 2-3 باتیں فقہی احکام سے متعلق آپ حضرات کے گوشے گزار کر کے آج کی یہ نشست ختم کی جاتی ہے۔ فصل یفترض فی الاغتسال 11 شیئا، غسل الفم والانف والبدن مرة، وداخل خلفة لا عسر في فسخها، وسرة وثقب غير منضم، وداخل المظفور من شعر الرجل مطلقا لا المظفور من شعر المرأة إن سر الماء في أصوله، وبشرة اللحية وبشرة الشارب والحاجب والفرج الخارجي۔ یہ غسل کے احکام سے متعلق یہ فصل ہے۔ غسل جو فرض غسل ہوتا، یعنی جب آدمی کی طہارت بالکل ٹوٹ جاتی، جس کو کہتے ہیں غسل ٹوٹ جاتا ہے اور آدمی اب نماز پڑھنے کے قابل نہیں رہتا، مسجد میں داخل ہونے کے قابل نہیں رہتا، قرآن شریف کو ہاتھ لگانے کے قابل، قرآن شریف کو زبانی پڑھنے کے بھی لائق نہیں رہتا، تو اس کو کہیں گے غسل ٹوٹ جانا یا طہارت ٹوٹ جانا یا غسل کا فرض ہو جانا، یعنی اب آدمی کے اوپر
اس کنڈیشن میں پانی نہانا فرض ہو جاتا. تو بتا رہے ہیں جب کسی آدمی کے اوپر پانی نہانا فرض ہو، طہارت ٹوٹی ہوئی ہو، تو اس آدمی کو 11 باتوں کا خیال رکھنا چاہیے. پانی نہانے کے دوران جب وہ پانی نہا رہا ہے، غسل کر رہا ہے، تو اس دوران 11 چیزوں کا بطور خاص اہتمام کرنا چاہیے. بہت اہتمام سے ان 11 مقامات کو دھونے کی فکر کرنا چاہیے. تو لہذا غسل میں یہ تو بات عام ہے، معلوم ہے کہ غسل کے 3 فرائض ہیں کہ کلی کرنا، غرغرہ کرنا، ناک میں پانی اس طرح چڑھانا کہ نرم ہڈی تک پانی پہنچ جائے، اور پھر پورے بدن پر پانی اس طرح بہانا کہ جسم کا کوئی حصہ خشک نہ رہے. اس کے ساتھ ساتھ جسم ہی کے کچھ مقامات پر خاص توجہ سے پانی ڈالنا چاہیے، ورنہ اس میں رفلی پانی ڈالیں گے آپ تو پانی نہیں پہنچنے کا اندیشہ زیادہ ہوتا ہے. اور اگر پانی نہیں پہنچا اس مقام پر، جسم کا وہ حصہ گیلا تر نہیں ہوا، تو پھر آپ کا غسل پورا نہیں ہوگا. فرماتے ہیں کہ غسل کے اندر جسم کے 11 مقامات کو دھونا فرض ہوتا ہے. ایک تو یہ کہ منہ کو دھونا، یعنی کلی کرنا، غرغرہ کرنا، ناک میں پانی چڑھانا، اور پورے بدن پر ایک مرتبہ پانی اچھی طرح سے بہا دینا. یہ غسل میں فرض ہے، یہ تو اصل غسل ہے. اب اسی غسل میں جو باتوں کا خاص اہتمام کرنا ہے وہ یہ کہ اگر کوئی آدمی غیر مختون ہے، غیر مختون کا مطلب ختنہ کیا ہوا جو شخص نہ ہو، جیسے کہ نو مسلم ہوتے ہیں. کوئی اگر نو مسلم آدمی ہے جو بڑی عمر میں اسلام قبول کیا، تو اب ظاہر ہے کہ اس کا جسم غیر مختون رہے گا، ختنہ کیا ہوا نہیں ہوگا آدمی. تب اس کے جسم کے اوپر جو چمڑی ہوتی ہے کہ ختنہ کے ذریعے سے جو چمڑی نکالی جاتی ہے، وہ چمڑی تو اس کے جسم پر رہے گی. تو اب وہ چمڑی کے اندر پانی پہنچنا پڑے گا. غسل کرتے وقت اس چمڑی کے اندر پانی پہنچنا پڑے گا، اس لیے کہ چمڑی وہ ایک زائد چمڑی ہے، اصل جسم اس کے اندر ہے. تو لہذا جسم پر پانی پہنچنا پڑے گا. تو یہ جو زائد چمڑی ہے، یہ تو اس لائق ہے کہ اس کو نکال کر کہیں دفنا دیا جائے، یعنی جسم سے ہٹا دینے کے لائق چمڑی ہے. وہ چمڑی ہمارے جسم کا اصل حصہ نہیں ہے. یعنی وہ ایسے ہی جیسے ناخن ہے، ناخن کو آپ نکال کر ہٹا دیتے ہیں، کہیں موقع ہو تو دفنا دیتے ہیں، نہیں تو پھر ایسے مقام پر ڈال دیں گے جو کسی کے کھنلنے میں نہ آئے. ناخن وغیرہ کو یا انسان کے جسم سے جو چیز بھی نکلے گی، بال نکلتے ہیں، دانت وغیرہ ٹوٹ جائے، آپریشن میں کوئی انگلی وغیرہ کٹ جائے، تو ایسا راستے میں پھینکنے کا حکم نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے انسان کو عزت بخشی. تو لہذا انسان کا جسم اور اس کے جسم کے سارے اعضاء قابل احترام، اگرچہ کہ آپ کے جسم میں وہ ناکارہ ہو گیا، بیکار ہو گیا، اسی لیے اس کو کہیں بازو دفنا دینا چاہیے، لوگوں کے کھدلنے میں نہیں آنا چاہیے. تو ایسے ہی جیسے وہ چمڑی بھی ایسے ہی ہے، ختنہ کی چمڑی بھی ایسے ہی ہے کہ وہ جسم کا ایک زائد حصہ. تو لہذا جیسے ناخن کے اوپر سے اگر آپ پانی گزار دیے اور ناخن کے اندر کے حصے میں ناخن زیادہ لمبا ہو گیا اور ناخن اور انگلی کے درمیان فاصلہ اگر تنگ رہا کسی کا، بالکل چپکے ہوئے ناخن، اور ناخن کے اندر کے حصے میں پانی نہیں پہنچا، تو غسل اور وضو نہیں ہوگا اس کا. تو یہ بھی ایسے ہی سمجھ لیجیے آپ، جیسے یہ ناخن ایک زائد چیز ہے اور اس کے نیچے کے حصے پر پانی پہنچنا ضروری ہے، اور ناخن نکال کر جسم سے علیحدہ کر دیا جاتا ہے. تو ختنہ والا جو حصہ ہے، ختنہ کی جو چمڑی ہے، جس کو عربی میں قلفہ کہتے ہیں، قاف سے قلفہ اس کو کہتے ہیں عربی میں، تو وہ جو چمڑی ہے اس کو نکال کر مسنون طریقے کے مطابق جسم سے علیحدہ کر دیا جاتا ہے، اور اس چمڑی کے نیچے کا حصہ ایکچولی دھویا جاتا ہے. چونکہ اب یہ آدمی ختنہ کیا ہوا نہیں، تو وہ جو زائد چمڑی ہے، زائد چمڑی کے اندر جو اصل جسم ہے، اس جسم تک پانی پہنچنے کے لیے چمڑی کے اندر اس شخص کو کوشش کر کے پانی پہنچانا چاہیے، بشرطے کہ اس چمڑی کو ہٹا کر اندر پانی ڈالنے میں اس کو کوئی تکلیف اور مشقت اور کوئی دشواری نہ ہوتی ہو. یعنی نارملی اگر وہ آسانی سے یہ کام کر سکتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اندر پانی پہنچائے، اور اگر چمڑی کو ہٹا کر پانی پہنچانے میں کوئی نقصان ہو سکتا ہے، کوئی زخم ہو جانے کا اندیشہ ہے،
کوئی انفیکشن ہو جانے کا اندیشہ ہے تو پھر اس کے لیے کوئی حرج کی بات نہیں۔ ایسے ہی ناف کا جو سوراخ ہوتا ہے، پیٹ کے درمیان میں ناف کا جو سوراخ ہے، ناف کے اوپر سے بھی آدمی پانی ایسا بہا نہیں دینا چاہیے، بلکہ ناف کے گڑھے میں پانی کو پہنچانے کے لیے انگلی کو اس کے اندر پھیرنا چاہیے۔ ایسے ہی اگر کسی آدمی کے جسم میں کوئی زخم کی وجہ سے سوراخ پڑ گیا، جیسے کہ پہلے زمانے میں جنگیں وغیرہ ہوتی تھی، اسی طرح کوئی حادثہ پیش آ گیا، کوئی ٹکر وغیرہ ایسی کوئی صورت پیش آ گئی اور اس کی وجہ سے جسم میں سوراخ ہو گیا، گڑا پڑ گیا، کوئی سرجری کی وجہ سے جسم سے کچھ گوشت نکال دیا گیا، ایک مقام کا گوشت نکال کے دوسرے مقام پر ڈال دیا، اب ظاہر ہے کہ اس مقام پر تھوڑا سا گڑا رہے گا، اور آپ پانی ایسا جنرلی ڈال دیں گے، ایسے رف طریقے سے ڈال دیں گے تو پانی اندر نہیں جائے گا، جو فلیٹ حصہ ہے وہاں پر سے تو پانی گزر جائے گا، لیکن چونکہ وہ تھوڑا سا جسم کی سطح سے اندر ہٹا ہوا رہے گا، تو جب تک کہ آپ اندر انگلی کو نہیں پھیریں گے اندر کا حصہ تر نہیں ہوگا۔ تو لہذا اگر کسی آدمی کے جسم میں کوئی سوراخ پڑا ہوا ہو جو بند نہیں ہوا، سوراخ پڑ گیا اور ویسے ہی رہ گیا اب زندگی بھر کے لیے، تو اس آدمی کو چاہیے کہ اس سوراخ میں پانی کو پہنچائے، ورنہ اس کا غسل نہیں ہوگا بالکل۔ اچھا، ایسے ہی اگر کوئی مرد آدمی اپنی بالوں کی چوٹی ڈالتا، مرد آدمی کے لیے تو چوٹی ڈالنے کی اجازت نہیں ہے، مرد آدمی زلفیں رکھ سکتا ہے، بال رکھ سکتا ہے کانوں تک یا گردن تک، بس ختم، اس سے زیادہ رکھنے کی مرد آدمی کو اجازت نہیں ہے، بالکل منع ہے، کوئی اجازت نہیں ہے، لوگ شوق کے لیے رکھتے ہیں لیکن یہ خلاف سنت ہے، اسلامی طریقے کے خلاف ہے بالکل۔ آپ اگر رکھنا چاہتے ہیں تو ضرور رکھ سکتے ہیں حضور کی سنت کے طور پر، کان تک یا پھر گردن کے آخری حد تک بس۔ اگر رکھتے بھی ہیں تو پھر اس کو چوٹی ڈالنے کی اجازت نہیں دیتی چلیے۔ اب آج کل کے نوجوان چوٹی ڈال رہے ہیں، اس کے اوپر ایک بالوں کا جوڑا باندھ رہے ہیں، یہ سب عورتوں کے لیے۔ تو اب اگر کوئی آدمی اس طرح چوٹی ڈالتا ہے یا جوڑا باندھتا ہے تو شریعت یہ کہتی ہے کہ اس کے بال کو کھول کر پانی پہنچانا اور کچا کرنا ضروری ہوگا۔ اگر ایسے ہی پانی نہا لے گا تو اس کا غسل نہیں ہوگا، اس کے چوٹی ڈالے ہوئے بالوں کے ایک ایک حصے پہ پانی پہنچانا، کیونکہ نہیں ڈالو گے تو تم زبردستی ڈال لیے سو ہے، لہذا اس کا ایک ایک بال کھولو، بال کا ایک ایک حصہ ایک ایک کونا تر کرو، تب کہیں تمہارا غسل ہوگا۔ یہی معاملہ عورت کے معاملے میں الٹا ہے۔ عورت اگر اپنی جو چوٹی لٹک رہی ہے، جس کو وہ چوٹی ڈالی ہوئی ہے، اگر وہ اس چوٹی کو کچا نہ بھی کرے، صرف اوپر کا یہ جو اصل بال ہے، یہاں بال، یہ جو سر پہ کے بال ہیں، اس کے اندر پانی اچھی طرح سے اگر عورت پہنچا لیتی ہے، عورت اگر اپنے سر کے بال کی جڑوں میں جو چمڑی سے لگا ہوا حصہ ہے، سر کی چمڑی سے لگے ہوئے جو بالوں کی جڑیں ہیں، ان جڑوں میں پانی پہنچا دی اور یہ چوٹی کو کچا نہیں کی، گیلا نہیں کی، چوٹی کھولی بھی نہیں، تو عورت کے لیے کوئی حرج نہیں، عورت کے لیے معاف۔ عورت کو چوٹی کھولنا ضروری نہیں، کیونکہ ان کے لیے چوٹی ڈالنا کرنا ان کے اپنے گھر گھرستی کے کاموں کے ساتھ وہ ایک بڑا مسئلہ ہوتا ہے، تو اس لیے شریعت ان کے لیے معاف رکھی، تو چوٹی ڈالنا ان کی فطرت میں ہے۔ یہ تو مرد آدمی کے لیے تو شریعت وہ زحمت رکھی نہیں، تو زبردستی سے جب زحمت اتنی تم اپنے شوق کے لیے کر سکتے ہیں تو پھر خدا کے حکم پہ بھی کچھ تکلیف اٹھاؤ، کھولو بال کھولو اور ایک بال کا ایک ایک ٹکڑا تر کرو۔ تو لہذا مرد آدمی اگر بالوں کی چوٹی بناتا ہے یا جوڑا باندھتا ہے تو غسل کرنا جب اس کے اوپر فرض رہے گا تو اپنے بالوں کی چوٹی وہ جوڑا کھول کر اس کے بال کو تر کرنا اس پر فرض ہے۔ پھر فرماتے ہیں للمدخور من شعر المرأة ان سر الماء فی اصوله، البتہ عورت کی ڈالی ہوئی چوٹی، عورت کے بالوں کی جو چوٹی ڈالی ہوئی ہے، عورت کے بال جو گوندے ہوئے ہیں چوٹی کی شکل میں، اگر پانی خود بخود اس کی جڑوں میں پہنچ جاتا ہے، پانی جڑوں میں اگر پہنچ جاتا ہے، عورت کے بالوں کی جڑ میں اگر پانی پہنچ جاتا ہے تو پھر اس عورت کو چوٹی کھولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں البتہ اب عورت کے لیے بھی جب تک کہ چوٹی نہیں کھولے، سمجھیے اگر جڑوں میں پانی نہیں پہنچ رہا ہے تو پھر اس کو بھی کھولنا پڑے گا۔ اگر بال اتنے ڈھیلے ہیں اس کے کہ چوٹی کھولے بغیر اندر کی جڑوں میں بال کی جڑ تر ہو جائے گی تو کافی ہے۔ اب اگر چوٹی کھولے بغیر جڑ بھی کچی نہیں ہوگی، بعض جگہ پہنچے گا بعض جگہ نہیں پہنچے گا،
تو پھر ایسی صورت میں اس کو بھی چوٹی کھول کر سر کے اوپر کا حصہ تر کرنا فرض ہے۔ ایسے ہی مرد آدمی کے لیے غسل کے وقت داڑھی کے اندر کی چمڑی تک پانی پہنچانا ضروری ہے۔ مرد آدمی کے لیے وضو میں صرف یہ جو لٹکے ہوئے بال ہیں، خالی یہ اگر یہ کچے ہو گئے تو کافی ہے۔ وضو کے وقت وضو کا مسئلہ الگ ہے، غسل کا مسئلہ الگ ہے۔ جن لوگوں کی داڑھی گھنی ہو ان کے لیے وضو کے وقت چہرہ دھوتے وقت صرف یہی کافی ہے کہ چہرہ دھوتے ہوئے یہ جو لٹکے ہوئے بال ہیں سامنے جو دکھائی دے رہے ہیں بس یہ کچے ہو گئے تو کافی، پورا اندر تک پانی نہ بھی پہنچا تو کوئی حرج نہیں۔ اور اگر داڑھی ہلکی پھلکی ہے، مرد آدمی کی داڑھی گھنی نہیں ہلکی پھلکی ہے، تو پھر وضو کرتے وقت پانی پورا جو چمڑی بالوں میں سے جو چمڑی دکھتی ہے اس چمڑی تک پانی پہنچنا ضروری ہوگا، کیونکہ چمڑی خود بالوں میں سے دکھائی دے رہی ہے۔ لیکن غسل کے وقت چاہے داڑھی ہلکی ہو یا گھنی ہو، چاہے داڑھی ہلکی ہو یا گھنی، ہر دو صورت میں غسل کے معاملے میں ذرا سختی ہے، کیونکہ غسل کا معاملہ بڑا نازک ہے، تو اس لیے غسل کے وقت چاہے گھنی داڑھی ہو یا ہلکی داڑھی، پانی پورا داڑھی کے اوپر کے بال بھی کچا ہونا، بال کے اندر جو چمڑی ہے وہ چمڑی تک جا کے پانی پہنچنا۔ اسی طرح سے مونچھ کی جو چمڑی ہے، خالی مونچھ تر نہیں ہونا غسل کرتے وقت مونچھ بھی تر ہونا، مونچھ کا بال تر ہونا، پھر مونچھ کے اندر جو چمڑی چھپی ہوئی ہے وہ بھی تر ہونا، ورنہ پھر غسل نہیں ہوگا۔ اسی طرح یہ جو بھویں ہیں، یہ جو آئی بروز ہیں، یا آئی بروز کے اوپر بھی آپ پانی ایسے یوں ڈال دیے چہرہ دھوتے ہوئے، جب تک کہ یہاں نہیں رگڑیں گے پانی بال اندر کا حصہ کچا نہیں ہوگا، تو لہذا اس کو رگڑ کر پانی اندر کی چمڑی کو پانی پہنچنا، اندر کی چمڑی کچی ہونا ضروری ہے، ورنہ غسل نہیں ہوگا۔ حالانکہ آپ سر سے لے کر تالو سے لے کے تلوے تک پورا پانی نہا لیے، لیکن یہ جو بھویں ہیں اس کے اندر پانی نہیں پہنچا، کیونکہ آدمی وہاں پر توجہ نہیں کیا اور پانی وہاں سے گزر گیا، تو پھر اس کا غسل نہیں ہوا۔ اور خاص طور پر سردی کے دن جب ہوتے ہیں، سردی جب زیادہ ٹھنڈک پر آ جاتی ہے تو ان دنوں میں ہوتا یہ ہے کہ جسم پر چمڑی خشک ہو جاتی ہے، چمڑی کی خشکی کی وجہ سے پانی جب ہم ڈالتے ہیں تو جسم پر پانی تیزی سے گزر جاتا ہے اور ایک پانی کا بڑبڑا آ جاتا ہے جسم پر، اور پھر جیسے ہی وہ ہوا کا بڑبڑا پھٹ جاتا ہے تو آزو بازو کا جسم تو کچا ہو جاتا، جتنے حصے میں پانی کا ایک ببول بن جاتا ہے، ایک بڑبڑا آتا ہے، تو وہ بڑبڑا پھر جیسے ہی پھٹ جاتا ہے اتنا حصہ آپ دیکھیں گے کہ سفید خشک رہ جاتا ہے۔ تو اسی لیے کیا کیا گیا کہ پانی بہانا فرض لیکن رگڑنا سنت۔ آپ رگڑ لیں گے جسم کو تو پھر آپ کو یقین ہو جاتا ہے کہ میرے جسم کا کوئی حصہ بھی کہیں بھی سوکھا ہوا نہیں۔ اسی طرح شرمگاہ کے پاس کا حصہ بھی اچھی طرح سے دھو لینا چاہیے، کیونکہ یہ پیروں کے درمیان، شرمگاہ کا حصہ پیروں کے درمیان دبا ہونے کی وجہ سے وہاں پر پانی نہیں پہنچنے کا اندیشہ ہوتا ہے، تو شرمگاہ کے آس پاس بھی پانی کو اچھی طرح سے جسم کو رگڑ کر پہنچا لینا چاہیے۔ یہ چند وہ جسم کے اعضاء ہیں جہاں پر پانی پہنچنے میں اندیشہ اس بات کا رہ جاتا ہے کہ شاید پانی جسم کو صحیح طور پر نہ لگا ہو، تو اس لیے ان مقامات پر خاص توجہ دے کر پانی کو پہنچائیں اور رگڑنے کا اہتمام کریں۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم اجمعین، والحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين۔ اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والعزيمة على الرشد والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار۔ وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم أجمعين، والحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ جی
حضرت علی کی تدفین تو ہوئی، اب وہ ایک بات یہ بھی بولتے ہیں کہ وہ آپ کا جسم مبارک کوئی اونٹ پر رکھ کر، تو ایک بات وہ بھی بولتے ہیں، تو بہرحال اب وہ مختلف روایتیں تو ہے، لیکن زیادہ معتبر بات یہی ہے کہ تدفین ہوئی ہے حضرت علی کی۔ ہاں پہاڑ مل گئے یہ تو اندازہ نہیں ہوا، لیکن کوئی اونٹ پر لے جا رہے تھے، وہ اونٹ کہیں بھٹک گیا ایسا جنگل میں ادھر ادھر ایسا کچھ ایک بات، جی ایک بات، جی ہاں ایک بات یہ بولتے، اب لیکن اب مختلف قسم کی روایتوں میں معتبر بات تو یہ ہے کہ تدفین ہوئی اور آپ کا مزار جو ہے کوفہ میں ہے، نجف اشرف میں۔ جی جی جنازے کی نماز حنفیوں کے پاس جنازے کی نماز ایک ہی مرتبہ ہوگی، البتہ امام شافعی کے پاس، دیگر ائمہ کے پاس اس کی گنجائش ہے، لیکن ہمارے پاس جنازے کی نماز ایک ہی مرتبہ ہوگی۔ تب ایک مرتبہ ہو گیا تھا، ہاں یہاں کون پڑھا ہے، پھر وہ کون میت کے کوئی رشتہ دار تھے، تو وہ کوئی پڑھانے والے پھر حنفی نہیں تھے کیا، یا حنفی تھے، تو حنفی تو نہیں پڑھ سکتے انہوں، حنفیوں میں تو نہیں ہے وہ، اب البتہ ہے کہ کوئی دوسرے مذہب کے ہیں تو پھر ان کے پاس گنجائش ہے، لیکن حنفیوں کے پاس گنجائش ہی نہیں، الا ہے کہ مثلا یہ کہ جنازہ ہو گیا اور میت کے جو رشتہ دار ہیں قریبی، جیسے کہ بیٹا ہے، میت کے چچا وغیرہ، وہ لوگ نہیں پڑھے اور ان کی اجازت کے بغیر وہ ہو گیا جنازہ، یعنی وہ لوگ آنے سے پہلے ان کی اجازت کے بغیر ہی وہ لوگ کیا کر لیے، کچھ لوگ مل کے جنازہ پڑھ لیے، اب اس کے بعد کیا ہوا، میت کا بیٹا یا ان کا جو ولی ہے اصل جنازہ پڑھانے کا جس کو حق تھا، انہوں بعد میں آئے، تو پھر اب انہوں پڑھ سکتے ہیں، وہ ایک الگ بات ہے۔ جی تو اب بھانجے تھے بول تو دوسرے اور رشتہ دار، بھانجے سے زیادہ اہم تو بیٹا ہوں گا نا، بیٹے وغیرہ تھے ہوں گے نا، تو بس بیٹا اگر موجود رہ کے اجازت دے دیا تو کافی ہے، پہلا جنازہ ہی کافی ہو گیا تھا وہ۔